احادیث نبویہ ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد ولقد اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد ولقد اتت علی ثلاثون من بین یوم ولیلۃ وما لی ولبلال طعام یأکلہ ذو کبد الا شیء یواریہ ابط بلال۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین کی دعوت کے سلسلے میں مجھے اتنا ڈرایا گیا ہے کہ کسی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجھے اتنا ستایا گیا ہے کہ کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا ہے۔ مجھ پر 30 دن 30 راتیں مسلسل اس حال میں گزری ہیں کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی چیز ایسی چیز بھی نہیں تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے، صرف اتنی چیز ہوتی جس کو بلال کی بغل چھپا لے، یعنی بہت تھوڑی مقدار میں ہوتی تھی۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجاہدہ ہے۔ تو توحید کی دعوت، ایمان کی دعوت دیتے ہوئے تکلیفیں آئیں گی، نہیں آنا رہتا تو رسول اللہ کو نہیں آنا تھا، آئی تکلیف، انہوں نے تکلیف کا اظہار بھی کیا۔ کیوں اظہار کیا؟ بھاگ جاؤ اس کام سے نہیں، کیونکہ ایمان والے کا طریقہ نبی کا ہی طریقہ ہوتا ہے نا۔ ایمان والا اپنے نبی کچھ ماڈل بنا کر زندگی گزارتا ہے، تو تسلی کے لیے جب مجھے خود تکلیف ہوئی، تمہیں بھی تکلیفیں آئیں، جب تکلیف آئے گی تو میری طرح تم بھی کیا کرنے کا؟ صبر کرنے کا۔ اب تکلیف آئے کوئی چھوڑنے کا نہیں ہو، کام کرتے رہو۔ جیسے انجام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اچھا ہوا صحابہ اکرام کا، تو تمہارا بھی انشاءاللہ انجام اچھا ہی ہوگا، کرتے رہو۔ کون سے بھی کام میں تکلیف نہیں ہے بول کے نہیں نا، دنیا کے چھوٹے موٹے کام میں بھی تکلیف رہتی، تو پھر دین کے کام میں تکلیف نہیں ہے کہ دین کی دعوت دینے میں ایک دوسرے کو سامنے والا گالی دے گا، نہ جانے کیا کیا بولے گا، مارے گا، توڑے گا، کیا کیا ہی کرے گا، صبر کرنے کا کیا کرنا، کیونکہ ہم جو کر رہے ہیں اپنے لیے تھوڑی کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس طرح سوچ کر آدمی کیا رہے، صبر کرے۔ تو ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ستایا گیا اس راستے میں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبیت اللیالی متتابعۃ طاویا واہلہ لا یجدون عشاء وکان اکثر خبزہم خبز الشعیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے بہت سی راتیں مسلسل خالی پیٹ فاقے سے گزار دیتے تھے، ان کے پاس رات کا کھانا بھی نہیں ہوتا تھا، ان کا کھانا عام طور سے جو کی روٹی ہوتی تھی۔ پچھلی حدیث میں ایک مہینہ، اس حدیث میں کیا ہے؟ رات کا کھانا نہیں ہوتا تھا، وہ بہت سی راتیں، اب کتنا ہے بول کے بول نہیں سکتے، 2 مہینے کا بھی ذکر ہے، 3 مہینے کا بھی ذکر ہے، گھر میں برابر راشن نہیں، پانی نہیں، لیکن جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے وہ کام برابر ہو رہا ہے۔ ہمیں ایک وقت کا کھانا نہیں کھایا تو نماز پڑھنے کے لیے مشکل ہوتا ہے، دعوت کہاں سے دے لے گا بیٹے کا؟ ہمیں سوچتے دیں گے ہم نہ کون بھی کھانے کا دعوت دیا تھا چتا بھائی۔ یہاں دیکھو اللہ، جو کی روٹی عام طور پہ اس زمانے میں جو بارلی بولتے ہیں نا، ایک دم لو، یعنی بہت کم درجے کے لوگ اس کو استعمال کرتے، جیسے راشن کے دکان میں چاول ملتا ہے نا، کون سا چاول ملتا ہے؟ ہائی کوالٹی کا ملتا ہے، کبھی سوچا ہے لو کوالٹی کا ملنے کا؟ تو کم کوالٹی کی چیز گیہوں ہے نا، اس زمانے میں قیمتی گیہوں، اونچے لوگ بڑے پیسے والے لوگ کھانے کا چیز ہو، جو بارلی ایک دم۔ ابھی الٹا ہو گیا، ابھی گیہوں سستا ہو گیا، جو بارلی قیمتی ہو گیا۔ گیہوں آپ کو 50-60 روپے میں کلو میں مل جائے گا، بارلی 150 سے اوپر ہے، سمجھ رہے؟ تو اس زمانے کے حساب سے یہ بات ہو رہی ہے۔ جو عام طور پہ جو کی روٹی، وہ بھی گیہوں سے بھی، لیکن فائدہ ہے نا جو میں زیادہ ہے، سمجھے؟ وہ الگ بات، لیکن اس زمانے میں جو کمزور لوگ استعمال کرتے تھے، گیہوں زیادہ تر ہائی فائی لوگ استعمال کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے عام طور سے جو کی روٹی ہوتی تھی وہ بھی نصیب نہیں ہوتا تھا، کئی راتیں بھوک کے پیاسی گزار دیتے، اتنی ساری تکلیفیں۔
سوچو نا، اس میں ہمارے جو مسلمان غریب لوگ ہیں نا ان کے لیے ایک تسلی کا سامان ہے نا، جب ہمارے نبی ایسی زندگی گزارے تو ہم کیا ہے بھائی، ہم پھر بھی ان سے ذرا اچھے حالت میں چل الحمدللہ بول کر کے کیا کر سکتے؟ نہیں، ہمیں مومنہ ہیں ہم، اسی لیے تو ان لوگوں کے لیے صبر کرنا آسان ہو گیا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ غزہ کے مسلمانوں کے لیے نہیں۔ وہ لوگ بیچارے کیسے کیا کھا رہے کیا پی رہے، معلوم کتنے مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں، کھانا برابر نہیں، پینا برابر نہیں، جو راشن لوگ بھیجتے ہیں اس کو یہ لوگ ظالم لوگ آدھے میں رکا دیتے، جانے نہیں دیتے، اس پر بھی بمباری کرتے، ایسے ظالم درندے لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے حالات سے بچا، ہم دعا تو کریں گے، لیکن ان کے سامنے تو حالات آ گئے تو یہ حدیثیں بھی ان کے سامنے ہوں گی نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی زیادہ مجاہدہ کیا ہے، اس لیے ان لوگوں کو تسلی ہوتی ہے، وہ پھر بھی الحمدللہ ہی کہتے رہتے، نہیں لیا کبھی، خوش ہے نا، وہ شکایت نہیں کرتے۔ شکایت کرتے تو بس کچھ عرب لوگوں کے بارے میں بولتے ہم ان کے بارے میں بولیں گے یا کہ اللہ کے پاس، ایسا بولتے بچے، یہ لوگ ہماری مدد کو نہیں، ہم اللہ کے پاس جا کے بولیں گے۔ کوئی ہمارا دکھڑا سننے والا نہیں، کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ کتنا بڑا بڑا حملہ ہو رہا، کوئی پوچھتا نہیں۔ ابھی وہ بڑا کر کے، یہ ایک جانور بھی مرتا ہے تو اس کو کتنا بڑا کرتے ہیں میڈیا والے، 100 لوگ، اس میں 100 سے بھی زیادہ ہوں گے، وہ ٹینٹ میں مارے گئے، وہ جو اسکول جس پہ رہ رہے تھے غزہ کے جو متاثرین ہیں، بمباری کر دیا، سب مر گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک عرب کنٹری تھوڑا سا آواز نکالا، وہ انڈونیشیا منیشیا والے، سمجھ تو کوئی کچھ آواز نہیں ہوتا، رہو ایسے چلو، اللہ دیکھ رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے۔ کتنے دن عیش کرو گے؟ آئے گا ایک دن، آئے گا۔ ان کی جو ہائی بولتے ہیں نا، ہائی ہمارے یہاں بولتے ہیں، ان کی آہیں خالی نہیں جائیں گی، عرش سے ٹکرا رہی ہیں، عرش والا دیکھ رہا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پا جانے تک آپ کے گھر والوں نے جو کی روٹی بھی کبھی 2 دن مسلسل پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اماں عائشہ جھوٹ نہیں بول سکتی رضی اللہ عنہ، پوری زندگی کی بات کر رہے، وفات تک 2 دن مسلسل پیٹ بھر کے کھائے، ایسا کبھی نہیں ہو۔ ہم تو 2 دن سال ہر سال کھاتے ہیں ماشاءاللہ، پیٹ بھر کر ہی کھا رہے، یہاں 2 دن بھی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دن کھائے تو دوسرے دن برابر کھانے کو نہیں، تیسرے دن کھائے تو چوتھے دن برابر کھانے کو، کبھی کبھی تو اسی طرح ایک دن گیپ نہیں، ایک مہینہ گیپ ہو جاتا تھا، 2 مہینہ گیپ ہو جاتا تھا، مسلسل راتیں گزرتی تھی۔ یہ آدھی حدیث ہے، آدھی اور ہے۔ پوچھتے تھے صحابہ پھر کیسے زندہ رہتے تھے؟ کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں، تو ارے پانی اور کھجور ملتا تو اس میں گزارا کرتے تھے۔ اس لیے بولتے مسلمانوں کو چاہیے گھر میں کچھ ہو نہ ہو، کھجوروں کو کیا رکھنا چاہیے، لیکن کیا کرنے کا، ابھی کھجور مہنگا ہو گیا نا چاول سستا ہو گیا، ابھی کھجور مہنگا ہو گیا۔ اس زمانے میں کھجوروں کے باغات تھے وہاں، کیا بولتے ہیں، مدینے میں کھجور سستا تھا، ابھی کئی سال پہلے تک بھی سستا ہی تھا، اب بزنس بنا دیے نا، ابھی کیا ہے، اسے گلوبلائزیشن بولتے ہیں اس کو، نہیں کہ دنیا بھر کی کون سی بھی چیز آپ کو اپنے مقام میں بھی کیا کر سکتے ہیں، مل سکتی ہے، کہ بھی مشکل ہو جائے۔ اتنا سرمایہ داروں نے کیا کر دیا ہے، بزنس کو پھیلا دیا ہے، اس کی وجہ سے ایکسپورٹ امپورٹ ادھر سے ادھر، اس میں وہ ہوتے ان لوگوں کو معلوم ہے کھجور کتنی قیمت ہے، ہمیں کیا کچھ چھوڑنے کا بول کر وہ لوگ بھی کیا کر رہے، پھر ٹیکس ویکس سب مل کر کے ہم تک پہنچنے میں 1 کلو معمولی کھجور لینا تو بھی 150-200 روپیہ ہے۔ کیا خیال آپ کا؟ اس سے بھی کم کا ہے کیا؟ ہے رہیں گا وہ انڈیا کا، راجستھان کا ملے گا ٹوٹا کھجور، جیسے کہ آپ بینڈ کھجور بولتے ہیں، وہ ملے گا 60-90 روپے میں، مدینے کے لیے۔ خیر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کی زندگی تھی، بھوکے پیاسے، لیکن کبھی اسلام کو انہوں نے چھوڑا نہیں اور اسلام کی دعوت کو بھی چھوڑا نہیں۔ ایک اسلام پہ رہنا اور ایک اسلام کی دعوت دینا،
ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے. تھوڑا بہت تکلیف آئے تو اسلام پر ہم کو شک ہوتا ہے، ہمیں شت پر ہے نہیں گی، برابر نہیں رہیں گا ہمیں لوگ. اگر رہتے تو اللہ ہمارے اوپر مہربانی کرتا تھا نا. واہ یار، مہربانی کرنے کے لیے ہے کہ جنت ہے. یہ دنیا ہے بھائی، یہ آزمائش کی جگہ ہے. آزمائش اللہ لیں گے، امتحان لیں گے، مالداری میں بھی لیں گے اور غربت میں بھی لیں گے. اب غریب ہوتے ہوئے اللہ کو چھوڑنے کا، ارے غزہ کے مسلمانوں کو دیکھنا، سب کچھ گیا پھر بھی اللہ کو چھوڑے کیا ہو؟ نہیں چھوڑے. پھر ان کو دیکھ کر کے لوگ اسلام چھوڑ رہے. اللہ حفاظت فرمائے، مرتد ہو رہے. ہم حق پر ہوتے تو ہم لوگوں کو اللہ خوب دیتا تھا. ہم نہیں ہیں شاید حق پر، اس لیے ہم لوگ، اسی لیے تو یہ حدیثیں ہیں. سوچو سب سے زیادہ حق پر کون تھے؟ ہمارے نبی تھے، صحابہ تھے. تو ان کے ساتھ یہ بھوک کے پیسہ والا واقعہ پیش آیا ہے. زندگی بھر 2 دن مسلسل کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم عائشہ فرما رہی، گھر والی ہیں یہ. اس سے زیادہ وٹنس اور کون سی ہو سکتی ہے؟ سب سے مضبوط وٹنس. گھر کی بات صحابہ کو کیسے نہیں معلوم؟ گھر کی بات گھر والے کی جو نہ معلوم ہے. ہاں، گھر کے کھانے کے بارے میں ہم عائشہ فرما رہی، 2 دن مسلسل. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال ان فاطمہ رضی اللہ عنہا ناولت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کسرۃ من خبز شعیر فقال هذا اول طعام اکلہ ابوک منذ 3 ایام. وفي روایت فقال ما هذه فقالت قرص خبزته فلم تطب نفسی حتى اتيتك بهذه الكسرى. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ، انس بن مالک کون ہے؟ یہ خادم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم. یہ سب گھر کے لوگ بتا رہے ہیں. اما عائشہ بیوی ہیں، حضرت انس خادم ہے، غلام ہے آپ کے. غلام مطلب خادم کا معنی وہ غلام میں آزاد کے مقابلے پر. انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کیا. جو کی روٹی بھی نہیں، روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 دن میں یہ پہلا کھانا ہے جس کو تمہارے والد نے کھایا ہے. ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبدازی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ایک روٹی میں نے پکائی تھی، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں آپ کے بغیر کھاؤں. مجھے آپ یاد آیا ہے اس لیے اس کا ٹکڑا میں آپ کے سامنے لے آیا. یہ زندگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لائف اسٹائل بولتے ہیں نا ہم لوگ. لائف اسٹائل کس کی لائف اسٹائل دیکھ کر ہم اپنا ایمان خراب کرتے ہیں، اپنا اسلام خراب کرتے ہیں، اپنا دماغ خراب کرتے ہیں، اپنی چین سکون کا ہم لوگ اپنے سے دور کرتے ہیں. کیا ہے لائف اسٹائل دیکھنا تھا نبی کو دیکھ، کتنی تسلی ملے گی، اتنی تسلی ملے گی آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. آدمی بھوکا بھی رہے گا تو خوش رہے گا، کیونکہ ہمارے نبی بھی بھوکے تھے نا. کبھی بھی اسلام کو نہیں چھوڑے گا، ایمان کو نہیں چھوڑے گا. بات یہ اس لیے کی جا رہی ہے ایمان مت چھوڑو، کیسے بھی حالات آ جائیں ایمان مت چھوڑو. ایمان سب سے بڑی دولت ہے. بھوکے بھی رہے کوئی بات نہیں، ایمان سب سے بڑی قیمت جو دولت ہے وہ ہے تمہارے پاس تو تم سب سے بڑے مالدار ہو. کیا بولتے ہیں شاگرد؟ کچھ بھی نہیں کوئی بات، ایمان ہے. اس کے لیے کیا کرو؟ غزہ کو اور پھر صحابہ اکرام کو دیکھو، غزہ کے مسلمان دیکھو ایمان ہے، خوش ہیں وہ لوگ. کچھ بھی نہیں کوئی بات نہیں، ایمان ہے ایمان ہے ایمان ہے. اللہ ہمیں بھی ویسا ایمان نصیب فرمائے اور ایسے حالات سے آزمائش سے اللہ ہمیں بچائے، کیونکہ ہم کمزور ہیں. پتہ نہیں، بولنا بہت آسان ہے، سننا بھی آسان ہے. ہم کو اگر ایسا آ گیا تو ہاں ہمارا کوئی ٹھکانہ ہے؟ ہم کیسے کانفیڈنس سے بول سکتے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے ایمان کو؟ اس لیے ہم اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ایسی آزمائش سے بچائیے، کیونکہ ہم بہت کمزور ہیں. ہم بھوک کو پیاس کو برداشت نہیں کر سکتے، بیماری کو، مصیبت کو، لاس کو برداشت نہیں کر سکتے. اللہ ہمیں آپ عافیت دیجیے. ہمارے نبی نے خود ہمارے کو سکھایا عافیت مانگو اللہ سے. اللہ عافیت دے، ہر بیماری سے بھی، ہر فتنے سے بھی، ہر مصیبت سے بھی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ایمان والی عافیت والی زندگی نصیب فرمائے. ہر طرح کی مصیبت سے، تکلیف سے، آزمائش سے، بیماریوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین.